نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذوقار علماء کرام، مشایخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں چند گزارشات پہ توجہ فرمائیں۔ یقیناً جتنا وقت آپ نے مجھے دیا ہے یہ وقت آپ کا میرے پاس امانت ہے، اور قیامت والے دن مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کسی بھی شخص کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کہہ دوں جو قرآن میں نہ ہو اور حدیث رسول میں نہ ہو۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کسی آدمی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، تو بڑا حیران ہوا، اتنے بڑے امام اور مسئلہ علم میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں یہ کہنا آسان ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، قیامت والے دن حساب دینا مشکل ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ جو بات میں نے نہ کہی ہو، میرے نام سے منسوب کر کے آپ وہ بات کہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ بات میں نے کہی نہیں تو میرے حوالے سے یہ بات دوسرے کو کیوں کہی؟ سر آپ اندازہ لگائیں جو بات رسول اللہ نے نہ فرمائی ہو اور جو آپ کے نام سے منسوب کر کے کہہ دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی۔ تو میں کوشش کروں گا
کہ پوری امانت دیانت کے ساتھ قیامت والے دن کو سامنے رکھ کے، حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے چند گزارشات آپ سے کرو۔ آپ بھی اسی طرح خلوص کے ساتھ تشریف رکھیں اور بات پہ غور کریں، بات سمجھ آئے تو اس میں عمل کی کوشش کریں، سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی پھر کوشش کریں، کوئی ابہام اشکال پیدا ہو تو سوال کرے، پوچھیں۔ دین کے اندر مسئلہ پوچھنا آپ کا حق ہے اور جواب دینا قرآن و احادیث کی روشنی میں علماء کا فرض۔ یقیناً جو آپ سوالات پوچھیں گے میں پوری امانت ساتھ اس کا جواب دوں، اگر وہ جواب میرے علم میں ہوا تو۔ اگر علم میں نہ ہوا یقیناً مجھ سے، بلکہ یہ بات بھی شاید مبالغہ پر مبنی ہے، بہت سارے علماء کرام مجلس میں موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھ لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسئلہ پوچھیں اور وہ میرے علم میں نہ ہو اور مشائخ کے علم میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو اور پیغمبر کی حدیث میں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں وہ مسائل سارے کے سارے جو بھی قیامت تک آپ کو پیش آنے والے ہیں وہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی عالم کے علم میں وہ مسئلہ نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس پرفتن دور میں، ان حالات میں، اس دنیا میں بہت سارے فرق گروہ موجود ہیں، تو اس حالت اور ان حالات میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے حق تک پہنچ جائیں تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ حق واضح ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو نافرمانی کرے، مخالفت کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت، حق، مسئلہ علم میں آ جائے، واضح ہو جائے۔ ایک ہے کہ مسئلہ آپ کے علم میں نہیں ہے، لا علمی میں کوئی خطا غلطی ہو جائے، یا اس آدمی کا ذکر ہے جس کا مسئلہ علم میں ہو، جانتا ہو کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں یہ کہہ رہے، جان بوجھ کے آپ کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راہ کی۔ ایسے شخص کو اب دنیا میں سزا دیتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ یہ تو سزا دنیا کے اندر ہے، اور قیامت والے دن سزا کون سی ہو؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے شخص کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے اور اس سے برا ٹھکانہ اور کون سا ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک عقیدہ بیان ہو رہا ہے، حق پر رہنے کی ایک راہ
حق کو معلوم کرنے کا ایک راستہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص نافرمانی کرے حق واضح ہو جانے کے بعد کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور المومنین کا راستہ چھوڑ. اس آیت مبارکہ میں دو الفاظ موجود ہیں، ایک الرسول اور دوسرا لفظ ہے المومنین. الرسول سے مراد اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور المومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ذرا پیچھے کی طرف چلیں. ایک دن وہ تھا جس دن یہ آیت آسمان سے نازل ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا تھا تو آپ کے سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. جب سامنے صحابہ کرام تھے اور آپ آیت مبارکہ پڑھنے والے تھے تو پھر کیا مفہوم تھا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص نافرمانی کرے کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس آیت کو پڑھ رہے اور صحابہ کرام جو سامنے موجود ہے ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی پیروی کرے. اس میں ایک باریک نکتہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرنی ہے، وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اور نافرمانی آپ کی حرام ہے، لیکن اتباع کرنی کیسے ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کی پیروی ایسے کرنی ہے جیسے کہ پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے کی. صرف اتباع مقصود نہیں ہے، اتباع صحابہ کرام جیسی ہو، ایسے ہی پیروی جیسے صحابہ کرام نے کی، ایسے اطاعت جیسے صحابہ کرام نے اطاعت کی. سادہ لفظوں میں اس آیت کا مفہوم سمجھے کہ ہر آیت اور ہر حدیث کا وہی معنی مفہوم بیان کرنا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے بیان کیا. اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث پہ غور کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے جانے کے بعد عنقریب تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، بہت سارے اختلافات دیکھو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم اختلافات دیکھیں. جب اختلافات ہوں گے تو ہم تو کہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو آپ نے اس کا علاج اور طریقہ بھی بتلا دیا. فرمایا میرے صحابہ جب تم میرے جانے کے بعد اختلافات دیکھو نا، اس وقت تم پر دو چیزیں لازم ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اپنے دانتوں داڑھ کے نیچے مضبوطی کے ساتھ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، تھام لینا، تو تم اختلافات سے، گمراہی سے بچ جاؤ. جب اختلافات ہو جائیں تو میری سنت کے ساتھ اور میرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ چمٹ جانا، یہی راستہ اس وقت نجات کا راستہ ہوگا. مزید اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث پہ غور کریں. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جامع الترمذی، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں، صرف ایک جماعت الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت جنت میں جائے. کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں، آگ میں، ایک گروہ جنت میں جائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ جو جنت میں جائے گا اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہے؟ اگر ہمارے دور میں امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے تو ہم پہچان لیں کہ حق والا گروہ ان میں سے کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ما انا علیہ واصحابی. ایک روایت میں الفاظ الیوم کی زائد ہے، ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج کے دن جس چیز پر میں کھڑا ہوں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں، جو جماعت اختلافات کے وقت
جب فرقے بن جائیں گے اس وقت جو جماعت اس عقیدے پر ہوگی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت حق پر ہوگی۔ اب ذرا سوچیں الیوم کے الفاظ کی روشنی میں جس دن یہ حدیث بیان ہو رہی تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، قرآن و سنت سمجھاتے تھے، قرآن پر تھے، حدیث پر تھے، قرآن پر تھے، سنت پر تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو حق والا گروہ وہ ہوگا جس چیز پر آپ اور آپ کے صحابہ ہیں، جو گروہ اس عقیدے اور منہج پر ہوگا۔ اس مسئلے کو اور واضح کرنے کے لیے ایک حدیث پہ غور کریں۔ روایت صحیح البخاری میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت والے دن جو گروہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا اس گروہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور سارے کے سارے گروہ کا وَقُلُوبُهُمْ وَاحِدٌ، ان کا دل ایک ہوگا۔ اب جنت میں جا رہے ہیں ہزاروں افراد، تو ہزاروں جتنے جا رہے ہیں ہر بندے کا دل الگ الگ ہوتا ہے یا ایک ہی ہوتا ہے؟ الگ الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کا دل ایک ہوگا۔ بندے ہزاروں کی صورت میں جا رہے ہیں جنت میں، فوج کے فوج، گروہ کے گروہ جنت میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا دل ایک ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ان سب کا عقیدہ ایک ہوگا۔ جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے قیامت والے دن سب کا عقیدہ ایک ہوگا۔ کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائے وہ کسی اور عقیدے کا حامل ہو، دوسرا جنتی کا عقیدہ اور ہو، تیسرے کا اور ہو، چوتھے کا اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے شخص کا جو دل میں عقیدہ ہوگا آخری جنت میں جانے والے کا دل میں اندر عقیدہ بھی وہی ہوگا۔ سب کا دل ایک ہوں گے، کمانا کیا ہوا کہ سب کا عقیدہ ایک جیسا ہوگا۔ اب بتائیں سب سے پہلے پیغمبر کی امت میں سے جنت میں کون جائے؟ انبیاء اکرام تو ہیں، یقینی جنت میں جا رہے ہیں نا، تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت کا کٹائیں گے۔ آپ کے بعد امت میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو جنت میں یقیناً سب سے پہلے وہ شخص جائے گا جو ساری امت میں افضل ترین شخصیت اور ہستی ہے، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان رب کی زمین پر ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس پر امت کے اتفاق و اجماع ہے۔ تو اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے، یا اس طرح تھوڑی سی بات کو اور کھولتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ جب سارے کے سارے جنت میں جائیں گے تو بعد میں جو بھی جائے گا ان کا دل صحابہ جیسا ہونا ضروری ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کی شان اور مقام کو اس آیت کی روشنی میں سمجھ۔ قرآن پاک فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ تم اس وقت ہوگے جب تمہارا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے کیے۔ کیسے کیے صحابہ کرام؟ اس قدر متبع تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ انہیں دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے مان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ یہ مان لائے۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے بے وقوف، کیوں؟ آپ سوچیں ایک بندہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، عبادات میں معاملات میں بے مثال آدمی ہے،
اس کو کوئی سمجھدار بندہ بے وقوف کہتا ہے؟ صحابہ کرام عبادات میں آگے ہیں، معاملات میں بے مثال ہیں، لوگ انہیں بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ رنگے گئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، انہیں دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطن کو چھوڑ دو، تیار ہو گئے۔ صدیق، عمر، عثمان، علی، چاروں کا گھر اپنا آبائی شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ۔ زندگی کہاں بسر کی؟ مدینہ میں۔ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، پھر فتح بھی مکہ ہوا، پھر واپس نہیں گئے، کسی محبت عقیدت میں یہاں رہ گئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت میں۔ اگر وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑنے کے لیے تیار، اولادوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑنے کے لیے تیار، کوئی چیز درمیان میں آڑے نہیں آئی، خواہشات، چاہت، مال، دولت کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک مثال دے دے۔ میں کبھی کبھی انصار کی سیرت کو پڑھتا ہوں، صحابہ کرام، تو حیرانگی کی بات ہے، جب مکہ سے مہاجرین چلے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی محبت انصار صحابہ کے دل میں ڈال دی، وہ آگئے مدینہ پاک میں۔ ایک مجھے بتلا دے یہاں پورے ہاؤس میں ایک بندہ جس کا بھائی غریب ہو اور وہ خود آدمی کھاتا پیتا ہو، کاروباری ہو، ملازمت ہو، اس کی کمائی آمدن ٹھیک ہو، اس نے اپنے غریب دوست کو، غریب بھائی کو، غریب جماعتی کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لی ہو بغیر کوئی پیسہ لے گی؟ ایک بتلا دے، ایک بھی نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ہو سکتا ہے آپ کسی غریب کو دے دیں، بھائی کو، دوست کو، لیکن اپنی فیکٹری میں، کمپنی میں، کاروبار میں اس کو بغیر کسی پیسے لیے ان کو حصے دار بنا لے کہ چلو یار غریب ہے، دوست ہے، اس کو آج کے بعد میری کمپنی میں 4 آنے منافع آپ کا ہوگا، یا 8 آنے یا نصف آپ کا حصہ ہے، نصف میرا ہو گیا، نہیں، ایک بھی نہیں ہوگا۔ ایسے کئی ہوں گے جنہوں نے اپنے بھائی کے حصے کو مار لیا ہوگا، ایسے تو کئی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا ایک بھی نہیں ہے پورے ہاؤس میں جس نے کسی غریب ساتھی کو مکان مفت میں دے دیا ہو، یہ میرا مکان 1 کنال میں ہے، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، نہیں، تم یار کرائے پہ رہتے ہو، آدھا لے لو، نہیں۔ انصار صحابہ کیسے تھے؟ یہ میرا مال ہے، آدھا تیرا ہے، آدھا میرا ہے، یہ میری دکان ہے، آدھی تمہاری، آدھی میری، یہ میں نے پیسہ جمع پونجی کی رکھی ہوئی تھی، یہ آدھی آپ کی، آدھی میری۔ عبدالرحمن ابن عوف کا بھائی انصاری کیا کہتا ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ ساری رب کی زمین کھنگال مارو، انصار جیسا جذبہ آپ کو نہیں ملے گا۔ مہاجرین کی قربانیاں، انصار کی وہ نصرت و مدد ضرب المثل ہے۔ قرآن پاک نے ان کے نام ہی یہ پڑھ گئے، مہاجرین، انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ عمل کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے ان کا نام ہی مہاجرین اور انصار پڑھ گئے۔ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک آپ کو لوگ بے وقوف نہ کہیں، سمجھے آپ نے مصطفیٰ کی اتباع کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ کو لوگ تو بے وقوف کہتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، گھر کا، بار کا، اولاد کا کسی کی فکر ہی نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی، سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، ایسے اتباع کرو جیسے صحابہ کرام نے اتباع کی۔ اب چند باتیں سنیں کہ صحابہ کرام نے کیسے اتباع کی، تاکہ اس کی روشنی میں ہم بھی آپ کی پیروی اتباع سے کریں۔ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر۔ انصار کی عورتوں کا ذکر کیا اور رحمت کی ان کے لیے دعائیں کی۔ پوچھ لینے والے پوچھ لیا ہے اماں جی، آپ انصار کی عورتوں کا اکثر ذکر کرتی ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کوئی خاص وصف ہے ان میں؟ فرمایا ہاں خاص وصف ہے ایک ان میں۔ فرمایا وہ کون سا وصف؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عشاء کی نماز کے بعد آیت پردہ نازل ہوئی۔ ذرا سوچنا، دیکھنا اور اپنے گربانوں میں جھانکنا اور اپنے گھر کے پیچھے ذرا ماحول کو، اپنے گھریلو ماحول کو، معاملات کو دیکھنا کہ ہماری حالت کیفیت کیا ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، آپ کی زوجہ محترمہ چند اور عورتوں کے ساتھ حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جانا چاہتی ہیں۔ آگے یہودیوں کے دو نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا یہ عورتیں جا رہی، یہ کہنے لگا ان عورتوں میں ایک وہ جو فلاں عورت ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ پہچان کیا سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے آتے یہ بات سن گئے، غیرت نے جوش ہمارا آگے بڑھے، فرمایا ہے جا ام المومنین ان عورتوں کو لے کے واپس پلٹ جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ یہودیوں کے نوجوانوں نے تمہیں پہچان لیا ہے اور وہ تمہارا ذکر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، پیچھے پلٹ جاؤ۔ وہ عورتیں تو پیچھے صحابیات پلٹ آئیں، سینہ عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے، چرپائی پہ لیٹے اور فرمایا میرے اللہ نبی کی بیویوں کے لیے پردے کی آیت نازل کر دے، پیغمبر کی بیویاں باہر نکلے اور لوگ پہچانے، میں عمر کی غیرت تو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کو رحمت فرما دے۔ ہماری حالت کیا ہے گھروں کی؟ جب غیرت کریں تو اللہ اس غیرت کا بدلہ کیا دیا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، عمر فاروق کا محل دیکھ لیا تو میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، سامنے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے، میں واپس پلٹ آیا، فرمایا عمر اگر تم میرے لیے غیرت مند تھا تو میں محمد تیری غیرت کا خیال کیوں نہ رکھتا۔ جنت کے اندر بھی ہماری بیٹی اور بہنوں کے پردے نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اتباع نہیں ہے، کم از کم وہ بات تو مان لے شریعت کی جس کا دنیا میں فائدہ ہے، نماز کا، روزے کا، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار اور آج کا وظائف کا تو فائدہ قیامت والے دن ملے گا نا، انجام جب آپ دیکھیں گے، ثمرہ جب دیکھیں، نتیجہ دیکھیں گے جنت کی صورت میں، کم از کم وہ چیز تو اپنا لیں جس کا فائدہ دنیا کے اندر۔ ہم اپنے ماموں، چاچے، تارے کے بیٹوں سے پردے نہیں کرتے اور پھر رشتے پامال ہوتی ہیں، خاص کر آپ جو بیرون ملک ہیں جن کی رشتے غیرتیں گھر کے اندر پیچھے بچیاں موجود ہیں، اس کی عزت محفوظ ہو جائے سمجھے اس پر اللہ کی خاص رحمت، خاص اس پر اللہ کا انعام ہے۔ شریعت کو نافذ کریں، اسلامی غیرت کو نافذ کریں، وہاں پردے کا ماحول بنائیں، کوئی بھی آدمی آ جائے جیسے جو محرم نہیں ہے اسے پردہ کرے، وہ دیور ہے، وہ کزن ہے، وہ آپ کا داماد کیوں نہیں ہے؟ آپ کی ایک بیٹی تو اس کے نکاح میں ہے، باقی بیٹیاں تو اس کے نکاح میں نہیں ہے نا، تو باقیوں کے لیے تو وہ غیر محرم ہے۔ اگر گھر میں کھلا چھوڑ دیں گے، کتنے ہیں جو گھر برباد ہوئے، کتنے خاندان ہیں جو اجڑ گئے، جو اپنی بستیوں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، جو برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ساری سزائیں، یہ لعنتیں ہم پہ کیوں پڑی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرو گے پھر یہی سزائیں ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھیر دیں گے جدھر کرنا چاہتے ہو۔ پھر کبھی آپ کی بیٹی پھوپھو کے ہاں 2-3 دن جا کے رہ کے آئے گی، کبھی آپ کی بیٹی اور بہن جناب کہیں جا کے رشتہ داروں کے ہاں رہ کے آ جائے گی، کوئی آپ کو پرواہ نہیں، کوئی آپ کے ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھے گی، کزن آتے رہیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، چھٹیوں کے ایام تو ہم آپ کے گھر میں گزاریں گے، آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ غیرت اندر ہے ہی نہیں، وہ حیا جو اسلام کا تھا وہ اندر داخل نہیں ہوا، وہ غیرت اسلامی آپ کے دل میں آئی ہی نہیں، اس کی لذت کو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غیرت کا مظاہرہ کیا، آسمان سے آیت مبارکہ آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو ہو چکا، آج کے بعد اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو فرما دیجئے۔ ازواج کون ہیں؟ امہات المومنین ہیں۔ پردہ کن سے کرنا ہے؟ روحانی بیٹوں سے۔ ہماری ماں بہنیں تو کہتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے۔ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہاں پردہ دل پر ہی ہوتا ہے جب غیرت نہ رہے۔ جب غیرت نہ رہے، ایمان نہ رہے تو پردہ کس پر پڑتا ہے؟ دل پر ہی پردہ پڑتا ہے۔ جب دل پر پردہ پڑ جائے ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل پہ مہر لگ جائے پھر بندہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھیے امہات المومنین، میرا تو ایمان ہے اگر اصحاب رسول ازواج رسول کے سامنے آتے رہتے، بیٹھتے رہتے، اللہ کی قسم ان کے دل میں کبھی گناہ کا یہ خیال بھی ازواج رسول کے بارے میں پیدا نہ ہوتا
کیونکہ وہ ان کی مائیں تھی مائیں. لیکن جب ان کو پردے کا حکم ہے، بتلاؤ کون ہے رب کی زمین پر عورت جو کہے میرے دل کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے. اعضائے جسم کو چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے عورت پر. چہرے کا پردہ ہے اسلام میں. جس بھی سکالر نے کہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے. چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس کا؟ اگر چہرہ ہی چھپانا. اور میں کہا کرتا ہوں پردے کی آیت نازل کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں اس موقع پر جب ازواج رسول بغیر پردے کے باہر نکلی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خیر نے گوارا نہیں کیا تھا. آپ کی تڑپ پر خاص پر آسمان سے یہ آیت مبارکہ آئی تھی. تو میں سوال کرتا ہوں جب اس موقع پہ یہ آیت آئی تو وہ جسم کا کون سا حصہ تھا جو ازواج رسول کا، زوج رسول کا، صحابیات کا ننگا تھا، جس کو یہودیوں نے دیکھ کے ان کو پہچانا تھا؟ بتلائے کوئی ہے جو کہے کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. وہ چہرہ ہی تو ننگا تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. میرا دعویٰ ہے پورے دلال کے ساتھ کہ صرف چہرے کو چھپانے کے لیے ہی قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ پردے کی آیت آئی ہی چہرہ کے لیے. چہرے کا پردہ نہیں ہے تو ہے کس کا؟ باقی جسم تو ویسے ہی پردے میں ہوتا ہے. لباس ویسے ہی پردے میں عورت ہوتی ہے، قمیص بھی ہے، تہبند بھی ہے، باقی کو سارا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. چہرہ ہی تو ننگا ہے جس کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی. اگر پیغمبر کی بیٹیوں پر پردہ ہے، فاطمہ الزہرا پر اگر پردہ فرض ہے تو ہماری بیٹیوں پر بھی پردہ فرض ضروری ہے، لازم ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں، ہماری غیرت محفوظ نہیں رہ سکتی. اب آگے بڑھے. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں. فرمایا کیوں دعائیں آپ کرتی ہیں؟ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. جبریل آئے، انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی. اس وقت اللہ کا امر کہ آپ کے سامنے انصار صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا انصار صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے اور میری بیویوں پر، میری بیٹیوں پر اور مومنوں کی ساری عورتوں پر آج کے بعد پردہ ضروری ہو گیا ہے. اب ذرا غور فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو پڑھا، صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا اور گھروں میں کی طرف لوٹے. جاتے ہی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، انصار صحابہ نے اپنے بیویوں کو خوشخبری دی کہ آپ پر پردہ ضروری ہو گیا ہے. اب بتائیں جس عورت کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، آج تک پردہ کیا نہیں ہے، پردے کا ماحول نہیں ہے، چہرے کو سب نے دیکھا ہوا ہے، پہچان ہے برادری میں، علاقے میں، ماحول میں. مدینہ بستی ہے، اس میں ایک دوسرے عورتیں ایک دوسرے کو، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو جانتی پہچانتی ہے، کیوں چہروں کا پردہ تو ہے نہیں. اب ذرا غور کریں ان عورتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آیت مبارکہ آ گئی ہے، جو اب بچیاں جوان ہوتی ہیں ان سے ان کا پردہ کروا لیں گے، ہمیں اب ضرورت کہ ہمیں تو سب نے دیکھا ہوا ہے. یا یہ کہہ سکتی تھی چلو چادریں بنواتی ہیں، برقعے لیتی ہیں، بنواتی ہیں، کر لیں گے. یا چلو آج اگر 18-20 تاریخ کو آیت آئی ہے تو پہلی پہ پردہ شروع ہو جائے گا. نہیں. اماں جی عائشہ فرماتی اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر، ساری رات سوئی دھاگے لے کے جاگتی رہی اور چادریں بناتی رہی. فرماتے ہیں جب فجر کی نماز کا وقت آیا انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت بھی بغیر پردے کے مسجد میں نہیں آئی. رات کو یہ آیت نازل ہوئی. اسے کہتے ہیں اتباع. یہ ہے اطاعت، اتباع. قرآن پاک کا مقصود کیا ہے؟ ان کا راستہ نہیں چھوڑنا. جو کہتے ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے، میں ان کے کہا کرتا ہوں صحابیات میں سے ایک صحابیہ کا نام لے جس نے اس آیت کو نازل ہونے کے بعد، سننے کے بعد چہرے کا پردہ نہ کیا ہو. اگر ان کا چہرے کا پردہ تھا تو تمہارے سارے اشکالات کو ہم نہیں مانتے، تمہارے سارے اعتراضات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ تھا. اگر صحابیات نے اس آیت کو سننے کے بعد چہرے کا پردہ کیا ہے تو آپ پر بھی چہرے کا پردہ لازم ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی ویسے اتباع کرنی ہے جیسے صحابہ کرام نے کی ہے. اگر اس آیت کو سن کے صحابیات نے چہرے کا پردہ کیا ہے
ایک اور حدیث سن لیں جو صحیح البخاری میں اس معاملے میں نص ہے، واضح ٹھوس دلیل ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں تھے آپ کے ساتھ، تو رات کے وقت وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو تیاری کرو، یہاں سے آگے کسی جگہ پر پڑاؤ اٹھا لیں گے۔ تو میں حاجت کے لیے دور گئی ہوئی تھی قافلہ سے، یہاں سے قافلہ چل نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں اونٹ پر سوار ہو چکی ہوں جب کہ میں سوار نہ تھی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے چلے گئے ہیں، جہاں ان کو خیال آئے گا دیکھیں گے اونٹ پر روشنی ہوگی تو واپس انہی نشانات پر پلٹیں گے، تو مجھے آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہیں بیٹھ جاؤں۔ آپ تو بھول گئے ہیں یا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں اونٹ پر ہوں یا کہاں ہوں؟ فرماتی ہیں میں وہاں لیٹ گئی، حتیٰ کہ جناب ریت کا ٹیلا تھا، اس پر میں لیٹی، ہوا چل رہی تھی، میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کسی جگہ سے پوچھ فرماتے انہیں چھوڑ جایا کرتے تھے، کوئی چیز یہاں رہ جائے تو پیچھے روشنی میں آپ دیکھ کے لے کے آ جانا۔ صفوان فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ کوئی دور لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑے فجر کا وقت قریب ہو گیا، روشنی ہو رہی تھی، میں جب قریب گیا دیکھا تو پہچان گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں انہوں نے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں وہ مجھے پہچان گئے صفوان، بخاری کی روایت ہے، وہ مجھے پہچان گئے صفوان۔ کیوں پہچان گئے؟ فرماتی ہیں آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا۔ کیوں پہچان گئے؟ انہوں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اس حدیث سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ آیت پردہ جب نازل ہو گئی اس کے بعد اماں جی کے چہرے کو کسی اور نے دیکھا نہیں ہے، یہ پہلے کی بات ہے، یہ نص ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، لہذا پیغمبر کی ویسے اتباع کریں۔ یہ نئے نئے فلاسفر، یہ نئے نئے جناب اہل کلام اور نئے نئے جناب سکانس جو اس وقت میڈیا پہ آتے ہیں، چینل پہ آتے ہیں، یہ بے حیائی اور فحاشی کا راستہ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر بے پردگی کو دوبارہ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ چہرے کو پردہ نہیں ہے، بتائیں پھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے جناب سکالر کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ یہ ساری سنتوں سے ہٹ کر امت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو چہرے کا پردہ اسلام میں، دین میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کرام کیسے پیروی کرتے تھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب ایسی البخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، خطبہ جمعہ شاد فرما رہے، دوران خطبہ ایک صحابی دروازے سے داخل ہوئے مسجد نبی میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیوان مر رہے ہیں، انسان پہ وہ جناب پیاس اور پانی کی قلت ہے، ہر بندہ پیاسا ہے اور پانی کی قلت ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ رحمت کی بارش نازل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اسی وقت جب سنا درخواست سنی، دعا اپیل سنی، درخواست سنی کہ بارش کے لیے دعا کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھوں کو اٹھایا، فرما اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ آپ نے نہیں فرمایا میں دعا کر رہا ہوں تم بھی دعا کرو، میں نے ہاتھوں کو اٹھایا تم بھی ہاتھوں کو اٹھا لو، نہیں، کسی صحابی سے نہیں فرمایا تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو دیکھ کے ہاتھوں کو اٹھا، جس رنگ میں مصطفیٰ تھے اسی رنگ میں صحابہ کرام لگے گا، جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سواری پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد آپ یہ سواری پہ چڑھے، دعا پڑھی، سواری پہ سوار ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، تھوڑا سا مسکرایا۔ کسی نے پوچھا ہے علی مسکرائے کیوں؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ سواری پہ سواری کی دعا آپ نے پڑھی، لیکن آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آسمان کی طرف چہرہ کیوں اٹھایا ہے؟ فرمایا ایسے ہی کرتے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، آپ نے بھی چہرہ آسمان کی طرف کیا تھا، آپ مسکرائے تھے، میں مسکرایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت البخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کو پکڑ لیا. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. دونوں ہاتھوں میں لے کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود جب نماز کے تشہد میں بیٹھو نا تو یہ دعا پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ آخر تک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں. اب کیفیت سکھلانے کی کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اٹھا دو, اٹھو ماشاءاللہ. پاکستان کے ہو یا انڈیا کے ہو؟ چلو اٹھو. پھر انڈیا جانا چاہتے ہو؟ چلو اللہ آپ کو جلدی لے جائے. ہاں سونا نہیں ہے ماشاءاللہ, کیونکہ جو سو جائے وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے, مر جائے تو سنتا ہے. توجہ ہے, مر جائے تو سن لیتا ہے یا نہیں سن لیتا؟ سو جائے تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے. ان سے پوچھ رہے نے کچھ بھی نہیں سنا سمجھا. چلو دعا کریں ہمارے زندہ نہیں سنتے لوگوں کی تو مردے سنتے ہیں. یہ سو کے بیچارہ نہیں سن رہا. تو ہم ذرا غور فرمائیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. کسی سے وہ لوگ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہوا ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ ہونا چاہیے. ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ کتنے ہاتھوں سے مصافحہ ہو؟ میں نے کہا 2 ہاتھوں. وہ بڑا حیران ہوا, خوش ہوا. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2 ہاتھوں سے. میں کہا 2 ہاتھوں سے مصافحہ ہے, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہونا چاہیے. میں نے کہا دونوں ہاتھوں سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک ہاتھ آپ کا اور ایک ہاتھ میرا, یہ 2 ہاتھ ہے نا. میں نے کہا ہم نے تو سنا تھا وہ 2. میں نے کہا وہ تو 4 ہو گیا نا, 2 میرے اور 2 آپ کے. یہ تو 4 ہاتھوں کا مصافحہ ہے. دنیا کسی کتاب میں 4 ہاتھوں کا مصافحہ نہیں ہے. مصافحہ 2 ہاتھوں کا, ایک آپ کا ہاتھ ہوگا ایک میرا ہاتھ ہوگا. کہتے ہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود اللہ کے بندو, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے محبت سے عبداللہ بن مسعود کو حدیث سکھلا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں جیسے استاد شاگرد کو کہ ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے. اس کا معنی عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ ایک تھا, رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کتنے تھے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ استاد کے ہاتھ 2 ہوں, شاگرد کا ہاتھ, استاد ایسے سلام کرے اور شاگرد آگے سے ایسے کرے. پھر تو سمجھ آتا ہے یہ حدیث رسول اس معنی میں نہیں ہے ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ, یہ پڑھانے کا انداز ہے. اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حدیث کو آگے شاگرد کو بیان کیا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اس نے کہا استاد جی میرے ہاتھ کو آپ نے اسپیشل کیوں پکڑا ہے؟ فرمایا جب یہ حدیث رسول اللہ نے مجھے پڑھائی تھی تو آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا تھا. پھر عبداللہ بن مسعود کے شاگرد نے جب اس حدیث کو آگے پڑھایا انہوں نے اپنے شاگرد کے ہاتھ کو ایسے ہی پکڑ لیا جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا. ایسے ایسے حدیث چلتے چلتے بیان ہوتی ہوتی تعلیم ہوتی ہوتی یہ حدیث سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی. ہزاروں شاگرد آپ کے سامنے درس حدیث لینے لگے. جب اس حدیث پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور ساتھ بیٹھے شاگرد کو کھڑے ہونے کا حکم دیا, اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور حدیث پڑھا رہے. شاگرد حیران ہوئے, کہنے لگے اے حضرت امام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میرے استاد نے جب یہ مجھے حدیث بیان کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے یہ حدیث سنائی تھی. میرے استاد نے جب اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی انہوں نے اور اس کے شاگرد کے استاد نے شاگرد کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا. ایسے ہی چلتے چلتے یہ حدیث رسول مصطفیٰ تک پہنچی. جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے ویسے محدثین کرتے گئے. یہ انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا, اطاعت کا, اتباع کا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مزاح میں کسی کو بات کی نا, مزاح میں اتنا یقین تھا نا. ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم, ایک چھوٹی سی بچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں کی بچی ہے. فرمایا اچھا تو تو بڑی ہو گئی, اللہ کرے تو بڑی نہ ہو. تو تو بڑی نہیں ہو گئی, اللہ کرے تو بڑی نہ ہو. وہ بچی وہیں رونے لگی, کہتی اب میں بڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا. اتنا یقین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں بڑی نہیں. روتے روتے گھر پہنچ گئی. ماں نے ساتھ لیا سیدہ ام سلمہ کے پاس, یہ بچی میری رو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو لہذا یہ تو بچی پریشان ہے. فرمایا یہاں بیٹھ جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کا معاملہ ان کے پاس رکھتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا, دیکھا بچی وہی گھر میں آئی ہوئی ہے. فرمایا یہ بچی کیسے آئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس بچی کو تو آپ نے پریشان کر دیا,
آپ نے ایسے کوئی الفاظ ارشاد فرمائے؟ فرمایا ہاں یہ میرے پاس سے گزری، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بڑی نہ ہو لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ام سلمہ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اگر مزاح میں بشری تقاضے سے میں کسی کو کچھ کہہ دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، اللہ میرے اس کے خلاف الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اللہ وہ بھی اس کے لیے دعا بنا کے رحمت بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس بچی کو خوشخبری دے اس کی عمر بڑی ہوگی، میں نے تو مزاح میں ایسا کیا تھا، وہ میرے اس کے خلاف جو الفاظ کہے تھے وہ بھی اللہ اس کے لیے رحمت بنا دی ہے، دعا بنا دی۔ اور اسی طرح کا ملتے جلتے الفاظ، اور میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے فقاہت سے قربان ہوں، یہاں یہ روایت مسلم میں ہے نا، اس سے جو پہلی روایت ہے وہ بڑی، اگرچہ صحیح مسلم پر تبویب تو امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے، لیکن امام مسلم رحمت اللہ جس ترتیب سے حدیثوں کو بیان کیا ہے نا، اس سے پہلے ایک حدیث ہے، جس حدیث کی وجہ سے یہ حدیث لائے ہے کیونکہ بات آ گئی ہے، اس حدیث کو سمجھ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اے ابن عباس سیدنا معاویہ کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ آئیں اور میرے لیے وہی لکھے، میں وہی لکھوانا چاہتا ہوں ان سے۔ کون تھے کاتب وہی؟ سیدنا معاویہ۔ جاؤ، ابن عباس گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا معاویہ گھر میں ہیں؟ جواب آیا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، آپ آئے، فرمایا یا رسول اللہ معاویہ تو کھانا کھا رہے، فرمایا جاؤ دوبارہ جا کے آواز لگاؤ معاویہ کو بلا، دوبارہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا ہے مجھے بتلایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے، فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ تیسری مرتبہ گئے تو آئے یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے، فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے، ابھی تک وہ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم میں تھے۔ امام مسلم کی فقاہت کو دیکھیں، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اگلی روایت لائے، جوڑنا چاہتے ہیں، معاویہ کی شان کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس کے خلاف الفاظ کہے وہ اس کو مستحق نہ ہو تو وہ بھی اللہ نے اس کے لیے رحمت اور دعا بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو معنی اس حدیث کے الفاظ کا ہے وہی معنی ان الفاظ کا ہے، یا تقیہ کلام کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ سیدنا معاویہ کی شان کی تنقیص نہیں ہے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہا تو ابو ہریرہ ہی معروف ہو گیا، بلی کی وجہ سے معروف ہو گئے، جس طرح سیدنا علی کو ابو تراب کہا تو وہ توہین کا جملہ نہیں تھا، اس حالت میں تھے۔ اگر سیدنا معاویہ کو یہ الفاظ کہے تو یہ ان کی توہین نہیں ہے، قربان یا صحابہ کی عظمت پر۔ کبھی ابھی ذر کو کہا تیرا ناک خاک میں مل جائے، یہ الفاظ عرب میں استعمال ہوتے تھے، یہ توہین کے لیے نہیں تھے۔ مصطفیٰ کی زبان سے اگر اپنے خلاف بھی جملہ سنا ہے نا، صحابہ کرام امت کو پہنچا کے بیان کر کے اپنی امانت دیانت کو بھی واضح کیا ہے، اور ان الفاظ کو مصطفیٰ کے الفاظ کو اللہ نے صحابی کے لیے رحمت اور برکت کا سبب و ذریعہ بنا دیے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، صحابہ کرام کا اتباع کا جذبہ نبی اکرم روایت البخاری میں ہے، آپ نماز پڑھا رہے، مسجد نبی میں نماز جاری ہے اور مسجد نبی کا سن کچا تھا اور جوتوں میں صحابہ کرام نماز پڑھ لیتے۔ اب بھی ہمارے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں فرض نماز تو خیر لوگ نہیں پڑھتے، کوئی پڑھے تو اس کو وہابی کہا جاتا ہے، جنازہ ساری پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں جوتے اتارنے کی جو انہیں جگہ میسر نہیں ہوتی یا چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں سارے جنازہ سارے پڑھ لیں گے۔ جنازہ بھی تو نماز ہے، اگر جوتے میں نماز نہیں ہو سکتی تو پھر جنازہ بھی نہیں، اگر جنازہ ہو سکتا ہے تو پھر باقی نمازیں بھی ہو سکتے ہیں، جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی پاکیزہ جوتوں میں پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آسمان سے جبریل آ گئے، فرمایا محبوب آپ اپنا جوتا اتار۔ کیوں؟ نماز کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، آپ کا جوتا اس میں جا کے پورا نہیں اترتا، اس کو ذرا اتار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو اتار دیا، پیچھے صحابہ کرام کھڑے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ جب سلام پھرا آپ نے پوچھا میرے صحابہ میں نے تو جوتوں کو اتارا تھا، میرے پاس تو وہی آئی تھی، جبریل آئے تھے، آپ نے کیوں اتارے؟ فرمایا محبوب آپ نے اتارے، جبریل آئے تھے، ہم نے اتارے مصطفیٰ کو دیکھا تھا جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں کہ بلا آپ نماز پڑھ رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے،
وہی آئی اپنا رخ انور پھیرنے کے بعد جناب بیت اللہ کی طرف، نماز کے اندر ہی پھرے، صحابہ کرام ہی پیچھے کیا؟ ایک صحابی ہاں نماز پڑھ کے قباء بستی میں پہنچا، قباء مسجد میں نماز کا جناب جماعت جاری ہے، صحابی آواز دیتا اللہ کی قسم یا معاشر المسلمین، اے اصحاب رسول، اے مسلمین کی جماعت، میں نے اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے اہل قباء نے نماز کے اندر اپنے رخوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ کیوں؟ جب مصطفیٰ کا نام آیا مجال ہے کوئی اپنی مرضی کرے۔ ایسی اتباع ایسے اتباع جب تک نہیں کرو گے اس وقت اتباع قبول نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی ہے، آپ کی اتباع صحابہ کرام نے کی ہے، ویسے آپ اتباع کریں گے تو وہ اتباع قبول ہے۔ کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج وہ کون سی جماعت ہے جو اس منت پر قائم؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ ہماری دعوت پیغام پوری دنیا میں یہی ہے، آؤ لوگوں فرقہ واریت چھوڑو، لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، امت کو تقسیم نہ کرو، اماموں بزرگوں کے نام پر، ہستیوں بستیوں کے نام پر امت کو تقسیم نہ کرو، امت کو ایک رہنے دو، مصطفیٰ کے نام پہ رہنے دو، امت کو اکٹھا کرو، مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھا کرو، حدیث پر اکٹھا کرو، قرآن پر، سنت پر، شریعت پر اکٹھا کرو۔ سارے یہ فرقے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ٹوپیوں کی تقسیم، یہ پگڑیوں کی تقسیم، یہ بزرگوں کی تقسیم، اس تقسیم سے امت کو بچا لو۔ اللہ اس کے رسول کے نام پہ امت کو اکٹھا ہونے دو، متفق ہونے دو، متحد ہونے دو۔ یاد رکھیے ہماری دعوت پوری دنیا میں یہ ہے کہ ایسے اطاعت کرو جیسے صحابہ کرام نے کی ہے، تاکہ ہمارے دل ان کے ساتھ مل جائیں۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر کسی بستی ہستی کی تقسیم نہیں تھی، ہمارے دل بھی اس سے خالی ہونے چاہیے، ویسے اتباع کریں۔ یہ تو اتباع کا انداز نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ پریشان تو ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بھی 1.5 گھنٹہ ملا ہے، میں نے بھی اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ 1.5 گھنٹے بعد میرا گلا کھلتا ہے پاکستان میں، یہاں تو ویسے ہی گلا کھلتے کھلتے 1.5 گھنٹہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کریں میری بات پہ، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ متوجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ؟ ہاں، اگر آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیں انشاءاللہ، پھر انعامات ہوں گے۔ انعاموں کے لیے آئی یا سننے کے لیے آئی؟ چلو دیکھ لیتے سن کے نام لینا چاہوں۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، نام کیا؟ سیدنا سالم۔ یاد رکھے کہیں سی پر انعام نہ ملے۔ سیدنا سالم، ان کے شاگرد دیکھتے ہیں جب سیدنا سالم رحمہ اللہ نماز شروع کرتے نا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع پہ جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، جسے شریعت کی اصطلاح میں عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین۔ آپ سے پوچھا شاگرد نے، اے سالم آپ نماز میں ان مواقع پہ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور سیکھی اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھا کر الیدین کرتے تھے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ اور جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے یہ سوال میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کیا تھا۔ تابعی کون ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا؟ صحابی کو تو دیکھا ہو، ملاقات ہوئی ہو، لقاء ہو، ملاقات ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے نہ پایا ہو، آپ سے ملاقات نہ ہو، چلو آپ سے ملاقات نہ ہو، تو یہ سالم کیا ہے؟ تابعی ہے، تابعی۔ اس نے رفع الیدین کرتے اپنے باپ کو کب دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وفات مبارکہ کے بعد رفع الیدین کرتے ہوئے میں نے اپنے باپ کو دیکھا اس لیے میں کرتا۔ اور جو سوال تو آپ نے مجھ سے کیا یہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے؟ تو میرے باپ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ہی کرتے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔
یہ حدیث آ گئی. اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ رسول اللہ کے صحابی کا دیکھنا حق ہے، سچ ہے، ان کا بیان کرنا بھی سچ ہے. ہم ویسے کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سنت موجود رہے. ہاں ماں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اتباع ایسے کرنی ہے جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے کی. اب جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، پتہ ہے یہ حدیث تو ہے. اب حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ میں پاکستان کے علماء کا تبصرہ سناؤں اس پر، اس حدیث پر. اس کی کیا اس حدیث کی سند کمزور ہے؟ کہتے ہیں نہیں، سند تو کمزور نہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ بخاری میں روایت. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایسے کر رہے، میں ایسے کرتا ہوں. آگے بیان ہو رہا ہے. آپ نے اپنے غلام نافع کو بھی بیان کیا، اپنے بیٹے سالم کو بھی ایسے سکھلایا. آپ اس پر تبصرہ سنیں. جس نے حدیث نہ ماننی ہو، عمل نہ کرنا ہو، درمیان میں کوئی گروپنگ یا فرقہ یا کوئی بزرگ یا کوئی ہستی یا کوئی بستی یا کوئی شخصیت یا کوئی گروہ درمیان میں آڑے آ گیا ہو، اس کا تبصرہ سنیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر تو عمر میں چھوٹے تھے، یہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے کیسے دیکھا؟ انہوں نے لگتا ہے دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا جرت کرو، کہو کہ جھوٹ بولا ہے. صحابی نے نعوذ باللہ، صحابی ہے جس کو سچا قرآن نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، ہمارا ایمان سن لو. میں نے ایک مقام پہ حدیث پڑھی، وہ بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیچھے کس نے آج الفاظ پڑھے رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا خوش ہو جاؤ، میں نے 30 یا 40 فرشتے آسمان سے اترتے ابھی دیکھے. ہر فرشتہ کہتا تھا یہ کلمہ اللہ کے پاس لکھ کے میں نے لے کے جانا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے فرشتوں کے درمیان. میں نے حدیث پڑھی. پتہ ہے ایک آدمی بعد میں سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا، کہتا ہے اب بھی فرشتے اترتے ہیں؟ میں نے کہا اترتے اترتے ہمارا ایمان ہے اترتے. کہتا ہے آپ نے کبھی دیکھے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اترتے ہیں؟ میں نے کہا سن لو، آپ نے ہماری عقیدت کو نہیں پہچان پائے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہماری دعوت اور پیغام کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا. اب تم کہتے ہو تم دیکھتے ہو یا نہیں. اگر آج آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور یہ الفاظ میں پڑھوں اور آسمان سے فرشتے اتر آئیں، میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لوں اور فرشتے بول کے کہیں کہ ہم فرشتے ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کی وجہ سے ہم آسمان سے اترے ہیں، پھر بھی مجھے وہ یقین نہیں ہوگا جو مجھے مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے. ہمارے دیکھنے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. بس رسول اللہ نے فرما دیا. اگر سمجھ نہیں آئے تو اس حدیث پہ غور کرے. اس عورت نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ مجھے شفا دے. آپ فرمایا اس مرض پہ صبر کر لو، اللہ تجھے جنت دے گا. عورت نے کیا سودا کر لیا تھا؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہے دعا کر دیں میرا صدر نہ کھلے دورے کے دوران، جب مجھے دورہ پڑے تکلیف ہو تو میرا صدر نہ کھلے، میں اس مصیبت پہ صبر کر لیتی ہوں تاکہ مجھے اللہ جنت دے. سب محدثین تڑپے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اس عورت کا آخرت پر ایمان دیکھو، جنت پر یقین دیکھو اور محمد مصطفیٰ پر ایمان کی کیفیت دیکھو. اگر ذرا برابر بھی شک ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ابھی یہ شفا کے لیے دعا کر دو. جنت کا سودا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان پہ ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں تھا، تب یقین تھا. اتنا یقین بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا ہے. بھائی میرا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ایک مرتبہ بھی رکوع رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا. پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، باوجود اس وقت آپ کے سامنے قرآن پر میرا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع الیدین کے بغیر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی. یہ آپ کی سنت ہے جس کو آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. یہ وہ سنت ہے جس کو کبھی آپ نے نہ منسوخ کیا، نہ ترک کیا، نہ چھوڑا. اسی پر صحابہ ڈٹے رہے، جمے رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو رفع الیدین کا دعویٰ کرتے ہیں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک
صحابی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو. یہ دعویٰ امام بخاری کا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو. اور ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اتباع ویسے کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کی. جیسے وہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے، ہمیں تو سکون ہی نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بندہ مجھ سے ایک دفعہ سوال کرتا ہے، کبھی کبھی آپ رفع الیدین بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی بھول جاتے ہوں گے رفع الیدین کرتے ہوئے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آج تک ہم کبھی رفع الیدین کرنا بھولے ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ہاتھ مصطفیٰ کی سنت کی عادی ہو گئے، یہ نیچے جاتے ہی نہیں ہے جب تک اوپر نہ اٹھے. کہتے ہیں آپ ہی رفع الیدین کرتے ہیں، ہم ایک کرتے ہیں، آپ تین کرتے ہیں، فرق تو اتنا ہے. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جب نماز شروع کرتے ہیں. میں نے کہا تو آپ تو نہیں کرتے. کیوں؟ جو رفع الیدین حدیث میں آتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دو الفاظ ہیں. بخاری میں حذو منکبیہ، صحیح مسلم میں ہے فروع اذنیہ. یا آپ نے ہاتھوں کو اٹھاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کندھوں کے برابر، یا آپ نے ہاتھوں کو اٹھاتے فروع اذنیہ کانوں کی لو کے برابر. یہ تو حدیث میں طریقہ ہے کہ انگلی ہاتھ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو اور انگلیاں کھلی ہوں، نہ بند ہوں، نہ زیادہ کشادہ ہوں. اپنی حالت میں انگلیوں کو چھوڑ دیا جائے، قبلہ کی طرف ہتھیلیوں کو کر لیا جائے اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھا لیا جائے. یہ طریقہ تو حدیث میں آتا ہے ایک بخاری میں، دوسرا طریقہ صحیح مسلم میں. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا، یہ دنیا کی اللہ کی قسم پوری امانت کے ساتھ قیامت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کریں یا نہ کریں. اگر آپ سارے کرنے لگ جائیں تو اگر میری ترغیب پہ کر لیں تو یقیناً میری نجات کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے. اگر نہ کرے تو میرا نہ دنیا میں کوئی نقصان ہے نہ آخرت میں. بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، منوانا ہے اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہدایت دے نہ دے، کوئی مانے نہ مانے. لیکن اپنے عاقبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ہاتھوں کو اپنے مٹھوں سے کو جناب کانوں کے ساتھ لگا لینا، ہاتھوں کو سر سے اوپر کر لینا، یہ ڈیزائن رفع الیدین کا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. بس دو ہی طریقے، یا تو اپنے کندھوں کے برابر ہو یا اپنے کانوں کی لو کے برابر ہو. یہی مردوں کا طریقہ، یہی نماز پڑھنے کا عورتوں کا طریقہ. اسی طریقے سے مرد اٹھائیں، اسی طریقے سے عورتیں اٹھائیں. اور تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. جو تم نے ایک کیا ہے وہ بھی سنت کے مطابق نہیں کیا. اپنے ہاتھوں کو کبھی انگوٹھوں کے ساتھ لگاتے ہو، کبھی کوئی ڈیزائن بناتے ہو، کبھی کوئی اندازہ بناتے ہو. ہم کہتے ہیں انداز بھی اطاعت کا وہی ہو، کیفیت بھی وہی ہو جو انداز کیفیت مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی تھی. روایت سنیے، ایک اور حدیث سنیے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. 1 سال پہلے آیا تھا، پھر اگلے سال آیا، یعنی 10 ہجری 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے. 10 ہجری میں آئے. فرمایا میں اس حالت میں آیا. کس موسم میں آیا؟ سردی کا موسم تھا. چادریں صحابہ کے اوپر لی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے. اب میں خیال کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں سال کے بعد آیا ہوں، انہوں نے چادریں اوپر لی ہوئی ہے، تو سارا طریقہ نماز کا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گا، کوئی طریقہ تبدیل نہ ہو گیا ہو. رکوع تو سمجھ میں آ جائے گا، سجدے تو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن رفع الیدین تو رہ جائے گا. یہ پتہ نہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ صحابی کیا کہتے ہو؟ صحابہ پر ایمان لانے والوں، صحابہ کرام کو صدیق کہنے والوں، صحابہ کرام صداقت، امانت، دیانت، ایمان، اسلام، جنت میں جانے پر ایمان و یقین رکھنے والوں. سنو صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو کیا دیکھا؟ سردیوں کا موسم تھا، چادریں اوپر لی ہوئی تھی. جب رفع الیدین کی باری آئی، معمولی سنت ہوتی جھٹکا دے کے نیچے چلے جاتے، چھوڑ دیتے نہ کرتے، کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم، اوپر چادریں، سردیوں میں ہاتھ نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ سنت کے کس قدر اہتمام کرنے والے تھے. وائل فرماتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ کرام نے چادروں سے باہر اپنے ہاتھوں کو نکال کے رفع الیدین کر کے پھر رکوع پہ گئے. اس قدر آج ہمارے ساتھ آگے نماز پڑھیں آپ کو ویسی صورت نظر آئے گی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز پڑھتے. دیکھیں سید ابو معذورہ، یہ بھی صحابی ہیں. جب صحابی یہ رسول کا ذکر ہے، سید ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کم مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. جب حنین کی طرف آپ گیا، حنین سے واپس آئے، یہ دار اسلام میں داخل ہوئی. دار اسلام میں داخل ہونے کا عجیب سما ہے. جب یہ مکہ میں داخل ہونے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں پاس سے. یہ ابو معذورہ چھوٹے بچے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں بچوں میں.
پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ سے، ان کے ساتھ بلال جا رہے ہیں، جو ان کا بلال ہے نا وہ ایسے ایسے اذان کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی نقل اتار رہا ہے مشرکین کا بیٹا ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی صحابی رسول نہیں بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ گیا، فرمایا میرے صاحب اس بچے کو پکڑو، پکڑا، صحابہ کرام پیار سے لے آئے۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے سناؤ میرا بلال کیسے اذان دیتا ہے۔ یہ اذان کی نقل اتار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور دل میں فرما رہے ہیں اللہ اس بچے کو ہدایت دے، اللہ اس کی محبت، اذان کی محبت اس کے دل میں اتار دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ دعائے رسول اسمان پہ چڑھ گئی، قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیوست کر گئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لے، مسلمان بنا لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، صحابی رسول بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ جانے لگے، یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جا رہے ہیں، مجھے جاتے جاتے بیت اللہ کا مؤذن بناتے جائیں۔ فرمایا آپ میرے بعد مکہ مکرمہ کے اندر میرے جانے کے بعد ابھی تو بلال ہے، جب بلال چلا جائے گا آپ مؤذن ہوں گے بیت اللہ کے، اور آپ نے اذان ایسے کہنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے معذورہ پھر پیچھے پلٹیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور جب فجر کی اذان دے تو الصلاۃ خیر من النوم میں الفاظ یہ کہنے آپ سکھلا رہے ہیں، سین ابو معذورہ سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ اس میں چار مرتبہ کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 4 مرتبہ۔ بالعموم اذان میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ، یہاں 4 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کہہ کے پھر 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کو ترجیح والی اذان، دوہری اذان کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں امام داؤد باب باندھتے ہیں ترجیح، اذان میں ترجیح پیغمبر کی سنت ہے، طریقہ آپ نے سکھلایا ہے۔ ہم آج تک اس اذان کے قائل بھی ہیں، فائل بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ تبصرہ سنیں، جس نے حدیث نہ مانی ہو، حدیث پر تبصرہ بزرگوں کی وجہ سے یا ہستیوں بستیوں کی وجہ سے یا فرقوں کی وجہ سے، جس نے حدیث کو نہ مانو، پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے پڑھاتے تعلیم کے لیے 4 مرتبہ کہا ہو، ابو معذورہ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ اذان ہے۔ اذان تو اس طرح نہیں، اذان تو وہی ہے جو 2 مرتبہ ہے۔ آپ بار بار اس کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بار بار الفاظ یاد کروانے کے لیے پڑھا رہے تھے، اور ابو معذورہ نے سمجھا شاید یہ اذان کا حصہ ہے۔ جس نے سامنے پڑھا، رسول اللہ کو دیکھا اور ان سے پڑھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کو یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ویسے پڑھایا ہوگا 4 مرتبہ۔ میں کہتا ہوں حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ وہ سیکھ گیا، حی علی الفلاح 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہلوایا، اس نے یاد کر لیا۔ الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ سکھلایا، اس نے یاد کر لیا۔ اور یہ کلمہ 4 مرتبہ ضرورت کیوں کہنی پڑی؟ یہ تو پہلے بھی جب اسلام میں داخل ہوا تھا تو یہی تو پڑھ کے آیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو کلمہ اسلام تھا، کلمہ شہادت تھا، یہ تو پڑھ کے پہلے آیا تھا، یہ تو اذان سے پہلے وہ سیکھ چکا تھا۔ جو پہلے سیکھ چکا تھا وہ 4 مرتبہ، اور جو نئے پہلی مرتبہ سیکھ رہا ہے وہ 2 مرتبہ۔ تمہیں غلطی لگ گئی ہے، صحابی رسول کو غلطی نہیں لگی، کیونکہ محدثین نے اس کو سنت قرار دیا، صحابہ کرام نے اس کو سنت قرار دیا۔ ہماری یہ دعوت ہے کہ ہم ویسے مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے مانا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ روایت صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسا پر پہنچے، آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے پگڑی کو اتارنے کے بجائے، کھولنے کے بجائے پگڑی کے اوپر ہی مسا فرما لیا۔ ایسے آپ نے ہاتھوں کو لیا، پگڑی کے اوپر سے پھر تو پیچھے کی طرف لے گیا، پھر آگے کی طرف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پگڑی پر مسا کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی پگڑی نہ اتارنا چاہے، پگڑی پر مسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے کرتے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم۔ ہم نے کہا پگڑی پر مسا سنت ہے، صحابی نے دیکھا ہے، اگر کرنا چاہے تو کل کیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگے سنت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے مغیرہ بن شعبہ دور کھڑا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہاتھ پھیلا ہو، انہوں نے مسا سمجھ لیا ہو، جو دیکھ رہا ہے وہ دور کھڑا ہے، جو بعد میں پیدا ہوا یہ نزدیک کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے صحابی دور کھڑا ہو، یہ اندازہ ماننے کا
مغیرہ بن شعبہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام کرتے رہے، محدثین کرتے رہے، محدثین اس پر جناب باندھ گئے. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ویسے اتباع کرو جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیے. دیکھیں بخاری میں حدیث ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام آمین کہے تم آمین کہو. جس کی آمین فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرماتے. یہ بخاری کی حدیث. بخاری کے اندر اور روایت ہے، عبداللہ بن زبیر کے پیچھے عطا بن ابی رباح نماز پڑھی. وہ فرماتے ہیں آپ نے ولضالین کہی، صحابہ نے آمین کہی. مسجد حرام میں، مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی. مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی. پتہ ہے جب آپ کی تبصرہ کہ ہم کہتے ہیں مسجد کو گونجنا چاہیے، آمین کیا نہیں چاہیے. وہ سین میں نماز پڑھ رہے تھے، کیسے گونجی؟ وہ کھجور کے چھتوں کی مسجد تھی، مسجد نبی، وہ کیسے گونجی؟ گونج ہمیں سمجھ نہیں آئی. صحابی کتابی کہتا ہے گونجی، یہ کہتے ہیں گونج سمجھ نہیں آئی. بھائی تابی سچا ہے یا تم سچے ہو؟ کیوں تبصرہ کرتے ہو؟ کیوں باس کرتے ہو؟ کیوں حدیث کا انکار کرتے ہو؟ کیوں سنت کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں سنت سے دور بھاگتے ہو؟ آؤ ایسے اتباع کرو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے کی. ہم آج تک سنت کو لے کے بیٹھے آمین ویسے کہتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کہی ہے. ہماری مسجدیں ویسی گونجتی ہیں جیسے مسجد نبی گونجتی ہے نا. تو ہم کوئی نہ ضرورت ہم دسڑ دی. تو ہم مدینے جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں آمین کی آواز کی گونج سنتے ہو یا نہیں؟ آج تم اپنے کانوں سے سنتے ہو. کتنے سو سال پہلے امام بخاری لکھ گیا بخاری میں، اس وقت تو گونجتی تھی اب بھی، اس وقت تو گونجتی تھی اب بھی گونجتی ہے. آج تم گواہ ہو. پھر مانو کون ہے جو صحابہ کرام جیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو ویسے ہی ایمان عقیدہ رکھتا ہے جیسے صحابہ کرام رکھتے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ آمین آہستہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے کسی حدیث میں آہستہ کیا نہیں، کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حدیث تو ہے. کہنے پھر آپ مانتے ہیں اس حدیث کو؟ میں نے کہا مانتا ہوں. کہنے پھر آپ ہمیشہ اونچی آمین کہتے ہیں، کبھی آپ نے آہستہ نہیں کی؟ میں نے کہا آپ نے پھر ہمارے ساتھ کبھی نماز نہیں پڑھی، ہم روزانہ آہستہ کہتے ہیں. کہنے کہا میں نے کہا زور اثر میں، مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعت میں، 11 رکعت میں ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، اور 6 میں 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر 6 میں اونچی کہتے ہیں اور 11 میں آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا تم کبھی اونچی کہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تم ان حدیث کو نہیں مانتے نا، انکاری ہو نا، جو واضح حدیث ہے صحیح البخاری کی ان کے انکاری ہو، عمل نہیں کرتے. کہنے لگا ہم اونچی تو نہیں کہتے لیکن ہم آہستہ تو کہتے ہیں. میں نے کہا آہستہ کہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا ہر نماز میں کہتے ہو؟ کہنے لگا ہم ہر نماز میں آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پھر اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہے، تم تو کہتے نہیں ہو آمین. ہم کہتے ہیں. میں نے کہا زور میں تم کہتے ہو؟ کہتا جی جی کہتے ہیں. میں نے کہا جب امام الظالین کہے نا تو ہم دل میں پیچھے آہستہ آمین کہتے ہیں. میں نے کہا زور میں امام الظالین کب کہتا ہے؟ کہتا اچھا. پھر جب ہم خود فاتحہ پڑھے نا تو ہم پیچھے آمین کہہ لیتے ہیں. میں نے تم فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اس مطلب تم آمین کہتے ہی نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو عوام الناس کے سامنے کہ ہم آہستہ کہتے ہیں، یہ اونچی کہتے ہیں. نہیں، تم سری نمازوں میں آمین کہتے ہی نہیں ہو، اور اونچی نمازوں میں رکعات میں تم آہستہ آمین کہتے ہو. ہماری کوئی رکعت آمین کی آواز آمین سے خالی نہیں ہوتی. ہم 11 میں آہستہ کہتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے کہی. 6 رکعت میں اونچی کہتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے کہی ہے. مسجد گونجتی تھی، آج ہماری مساجد گونجتی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم صحابہ کرام کے راستوں کو آج تک نہیں چھوڑا. اس راستے پر قائم، اس منہج پر قائم، اس عقیدے پر قائم ہے. آخری بات سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمان، صحابی دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام جرابیں پہنی ہوتی. کون سی جرابیں؟ جرابیں، موزے نہیں. موزوں کی لفظ خفین ہے، جوربین کا لفظ حدیث میں ہے. ابن خزیمہ نے باب باندھا ہے، باب مسح الجوربین علی الجوربین، باب المسح علی الجوربین، کہ جرابوں پر مسح قباب. یہ مسح قباب حدیث ابن خزیمہ میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر مسح کیا؟ جرابوں پر. صحابی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جرابوں پر مسح سنت ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے. اس کے مسائل احکام محدثین نے بیان کر.
کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن جرابوں کا موٹا ہونا ضروری ہے۔ بھائی وہ کتنی موٹی، کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر کیا تھا نا وہ جرابیں موٹی تھیں۔ میں نے کہا دیکھی کس نے دیکھ کے بتایا تمہیں وہ موٹی تھی؟ صحابی رسول تو فرماتا ہے جرابیں تمہارے پاس تو آتے جاتے ہیں، آپ نے شاید دیکھ لی ہو، حاضر ناظر ہے، تشریف فرما ہے، آتے جاتے ہیں، کبھی چکر لگا ہو، آپ نے دیکھ لیا ہو۔ کس نے آپ کو بتایا کہ وہ موٹی تھی؟ یہ موٹی پتلی کی تقسیم کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ویسے اتباع کرو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے اتباع کی ہے، یہی حق ہے، یہی دین ہے، یہی راستہ ہے، یہی منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی پیغام ہے کہ مصطفیٰ کو ویسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے، ان کے راستے کو نہ چھوڑو۔ یہی تو جتنی بدعات اس بالخصوص ربیع الاول میں ہوتی ہیں، یہ جشن کے جلوس سے ہم کیوں نہیں نکالتے؟ ہم کہتے ہیں آیات حدیث کو ویسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے۔ یہ سارا قرآن ان کے سامنے تھا، ساری حدیث ان کے سامنے تھی، انہوں نے قرآن کی کسی ایسے یہ جشن نکالا نہیں ہے، کسی حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے یہ جشن جناب کیا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ویسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے، آیات و حدیث پر ویسے عمل کرو جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ کیوں کہ وہ جنت کے حقدار ہیں، وہ کامیاب ہیں، ان کامیابی کی ضمانت گارنٹی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ان جیسا عقیدہ بناؤ تاکہ ہمارے دل ان جیسے ہو جائیں اور ہمارے چہرے بھی چمکتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔